السلام علیکم فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس، آج ہم کر رہے ہیں آپ کے اردو کے جو نصاب میں شامل ہے داغ دہلوی کی دوسری غزل۔ تو دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ عاشق جو ہے محبوب کی جھوٹی قسم پر اعتبار اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں محبوب کا لحاظ ہے، یا وہ مروت کا اظہار کرتے ہوئے، اخلاقیات کا اظہار کرتے ہوئے وہ محبوب پر اعتبار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ شاعر محبوب کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ محبوب کو جھوٹی قسم کھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ ان کا ایمان چلا گیا۔ تشریح طلب شعر میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں محبوب ملنے کا وعدہ کر کے بھی اپنا جو وعدہ ہے اس کو پورا نہیں کرتا، یعنی اس کا وعدہ ہمیشہ وعدہ فردہ ہی رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے داغ کا یہ کہنا ہے کہ محبوب بجائے اس کے وہ یہ اپنی بے وفائی کی سرشت کو مانے اور یہ قبول کرے کہ وہ واقعی بے وفا ہے، وہ عاشق صادق کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، اور اگر کبھی وصل کا اور ملاقات کا شرف بخشنے کا وعدہ بھی کرتا ہے تو اس کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ تو ایسے میں عاشق صادق یا تو خاموشی کے ساتھ آہوزاری کرتے بیٹھتے، لیکن داغ دہلوی نے بڑا منفرد انداز اختیار کرتے ہوئے محبوب کو یہ باور کرایا ہے کہ ٹھیک ہے، خاطر تھا یا لحاظ تھا، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے تم پر اعتبار کرنا یا یہ ظاہر کرنا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا، مگر آپ نے جو جھوٹی قسم اٹھائی، ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو توڑا، اس سے آپ کا ایمان گیا، یعنی آپ ہی کا نقصان ہوا۔ پوچھتی کہ کس طرح اس عاشق کے دل سے اپنے بارے میں شکوک دور کرے، تو چاروں ناچار وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے اپنا اعتبار عاشق صادق کو دلانے کے لیے۔ محبوب جو ہے وہ جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے میں عاشق صادق بھی پکار اٹھتا ہے: خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ یعنی وہ محبوب کو اتنا بے بس دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو سچا عاشق ہوتا ہے اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ محبوب اتنا بے بس اور لاچار ہو جائے کہ وہ اس کے سامنے اپنے کردار کی وضاحتیں دے، وہ قسمیں اٹھائے اور وہ بتائے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار ہے۔ تو داغ کو بھی یقین ہے کہ محبوب بے وفا ہے، ہر جائی ہے، بددیانت ہے، کبھی وفا کا بدلہ وفا سے نہیں دے گا، لیکن پھر وہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ ایسے حالات میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا ایمان تباہ نہ کرے، کیونکہ اسے خود بھی معلوم ہے، شاعر کو یا عاشق کو، کہ محبوب واقعی بے وفا ہے، اور اب وہ جھوٹی قسمیں کھا کر ایک طرف تو وہ غلط کام کر ہی رہا ہے بے وفائی کر کے، دوسری طرف جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا ایمان بھی تباہ کر رہا ہے۔ نصاب میں شامل داغ دہلوی کی دوسری غزل کا دوسرا شعر ہے: دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک سچا عاشق اپنا دل مفت محبوب کو پیش کر دیتا ہے، یعنی اپنی وفاداریاں، محبتیں، خلوص سب اس پہ نشاور کر دیتا ہے۔ اب ایسے میں بجائے اس کے کہ محبوب اس بات کا احسان مانے اور یہ احساس کرے کہ عاشق صادق جو ہے وہ اس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، وہ الٹا مفت میں ملی ہوئی اس چیز کا کیا وہ جتاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کی عادت ہے، جب ہمیں مفت کچھ ملتا ہے تو ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تو یہی جو انسانی نفسیات ہے اس کا تذکرہ داغ دہلوی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو محبوب کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ اپنی چاہت سے بھرا دل محبوب کو پیش کرتا ہے۔ دل دینے کا مطلب ہے کہ عاشق اپنی تمام آرزوؤں کو محبوب کی جو خواہشات ہے اس کے تابع کر دیتا ہے، یعنی جو محبوب کو پسند ہے وہ کرتا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے وہ بچتا ہے، یا وہ ہمیشہ اس کی خواہشات جو ہیں اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو ان حالات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ احسان مانیں یا میرے دل کی قدر کریں، آپ کو اس بات کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ مل گیا میں تمہیں وگرنہ غلام، کوئی بے دام کا نہیں ملتا، یعنی اس دنیا میں کچھ مفت نہیں ہوتا۔ لیکن محبوب اس احسان کو قبول نہیں کرتا اور محبت کے جواب میں محبت نہیں دیتا، بلکہ
الٹا یہ کہتا ہے کہ کچھ خاص چیز نہیں، یعنی وہ عاشق صادق کو جو اس کی محبت ہے اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہیرا اگر ناقدروں کے ہاتھ آ جائے تو وہ اسے پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو محبوب کے دل قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ عام طور پر عاشق کو اپنے معیار کا سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس کے سامنے خلوص بھرے دل سے زیادہ دولت کی یا مادیت کی یا ظاہری آسائشوں کی حیثیت ہے۔ اس دل کو کہا اس نے، یہ خوشحال نہ نکلا، ہم جس کے طلبگار تھے وہ مال نہ نکلا۔ یعنی اس دنیا میں خلوص، محبت اور سچائی کی وہ وقت اور قدر نہیں، اسی چیز کو داغ دہلوی نے اس شعر میں پیش کیا۔ نصاب میں شامل داغ کی دوسری غزل کا تیسرا شعر ہے، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میرے دل سے تمام آرزوئیں، تمام خواہشات، تمام تمنائیں رخصت ہو چکی ہیں، میرا دل جو ہے وہ ویران ہو چکا۔ ہم عام طور پر جب زیادہ مایوس ہو جائے تو کہتے ہیں میرا تو دل ہی مر چکا ہے، تو یہ وہی کیفیت ہے، اور یہ بات باعث تشویش ہے۔ دراصل دل جو ہے یہ تمام ہمارے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کا مرکز ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، دل اداس ہے، دل پریشان ہے، دل خوش ہے، یہ سب ہماری جو انسانی نفسیات ہے وہ اس میں جو کیفیات ہیں اس کا ہم دل سے ہی گہرا ربط سمجھتے ہیں۔ تو جب تک انسان کے دل میں تمنائیں اور امیدیں جلوہ گر رہتی ہیں، امنگیں پیدا ہوتی ہیں، آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں، تو انسان کے دل میں منزل کے حصول کے لیے بھی جو جوش اور جو ولولہ ہے وہ قائم رہتا ہے۔ لیکن جب منزل کے جو راہیں ہیں وہاں پر بڑی بڑی رکاوٹیں ہوں، وہاں پر کانٹے آپ کا استقبال کر رہے ہوں، اور منزل تک حصول آپ کو ناممکن نظر آتا ہو، گویا دل کی جو آرزوئیں ہیں بے گھر ہو جاتی ہیں، تو دل ویران ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی عزیز مہمان کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد گھر ویران ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے دل سے اگر تمنائیں نکال دے، آرزوئیں نکال دے، امنگیں نکال دے، خواہشات نکال دے تو وہ ویران ہے۔ وہ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہیں، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور ایک اور شاعر نے یہ کہا ہے، یہ گھر بھرا بھرا نظر آتا ہے کیا مجھے، مہمان میرے دل رویا داغ جب سے ہیں۔ محبوب کی جو مسلسل بے رخی ہے اس کے باعث عاشق محبوب کو دل سے نکالنے کی ایک کوشش کرتا ہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے دل سے نکال بھی دیتا ہے۔ تو جب سے محبوب دل سے نکالتا ہے وہ، تو اس کا دل ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سچا جو عاشق ہے اس کے دل میں محبوب ہی محبوب رہتا ہے۔ جب اس کو نکال دیا تو پیچھے دل میں کیا رہا، رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ نصاب میں شامل داغ دہلوی کی دوسری غزل کا چوتھا شعر، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ حال دل محبوب پر ظاہر کرنے سے رسوائی ملی، لیکن یہ تو ہوا کہ اپنے محبوب تک معاملات پہنچا تو دیے، یعنی دل کا بوجھ تو ہلکا ہوا کہ چلو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ جب سے عاشق نے راہ وفا میں قدم رکھا، اس نے تمام تر احساسات، جذبات، معاملات، کیفیات، ان سب چیزوں کو محبوب سے چھپا کر رکھا، یعنی اس سے محبت تو کی مگر اس کو بتایا نہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد بھی ایسی کئی مثالیں نظر آئیں گی جس کو ہم کہتے ہیں خاموش محبت۔ تو اردو شاعری میں ایسی خاموش محبتیں ہی ہوا کرتی ہیں، اسی لیے عاشق بھی پہلے تو خاموش محبت کرتا رہا، لیکن پھر آخر کار کہاں تک انسان ظاہر ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے اظہار بھی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے میں وہ محبوب کو جا کر حال دل بتا دیتے ہیں، پہلے یہ دعا مانگ لی اس کو نہ ہو صدمہ، جب درد کہا داغ نے غمخوار کے آگے۔ تو راز الفت ظاہر کرنے کے بعض اوقات بڑے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ عاشق دنیا والوں کی نظر میں بھی تماشا بنتا ہے، اور محبوب کی طرف سے بھی اسے خوب جلی کٹی سننا پڑ سکتی ہیں۔ گالیاں بھی جھڑکیاں بھی تم نے دی، اور دینے کے لیے کیا رہ گیا۔ اب ایسی صورتحال ہو تو بڑے بڑے جو عاشق ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ بھی دنیا کی نظر میں اتنی ذلت اور رسوائی سہ نہیں سکتے، لیکن عاشق صادق محبوب کی خاطر یہ سب کچھ سہ لیتا ہے۔ درد مندوں سے کہیں ضبط فغاں ہوتا ہے، چپ کے تیرے بیمار کراہیں کیوں کر،
تو لہٰذا یہ سب ذلت سہنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو چپ کے رات دن آنسو بہانا قبول نہیں ہوتا، اور وہ اسی لیے محبوب کے سامنے جا کر دل کا حال کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب سہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نصاب میں شامل داغ کی دوسری غزل کا 5واں شعر: گو نام بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ شاعر نے جس قاصد کے ہاتھ محبوب کے نام اپنا محبت نامہ بھیجا، محبوب اس بات پر خوش نہیں ہوا، لیکن شاعر نے اس بات پر دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی پر شکر کیا کہ چلو محبوب نے پہچان تو لیا۔ جب اس نے نامہ بر نے پیغام پہنچایا ہوگا، اس نے کہا ہوگا فلاں نے تمہارے لیے پیغام بھیجا، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اسے۔ تو اب عاشق صادق اسی پر خوش ہے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے مان تو لیا، یہ قبول تو کر لیا کہ مجھے جانتا ہے۔ تو ہر جو سچا عاشق ہے اس کی جو پہلی خواہش ہوتی ہے، جو فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے جو دل کا حال ہے وہ محبوب تک پہنچ جائے۔ کبھی وہ براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ عام طور پر اردو شاعری کا جو محبوب ہے وہ کسی نہ کسی نامہ بر کا، درمیان میں کسی قاصد کا سہارا ضرور لیتا ہے، کیونکہ اس میں خود اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے، اور اس کی یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے محبوب سنگ دل ہے، اور پھر عاشق بھی یہ کہتا ہے کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ چنانچہ عاشق کے پاس اب ظاہر ہے چارہ کیا رہ جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس نے کسی طرح سے محبوب تک اپنے دل کا حال تو پہنچانا ہے، تو اس کے پاس یہی چوائس رہ جاتی ہے کہ کوئی قاصد ہو، کوئی پیام بر ہو، کوئی نامہ بر ہو، وہ جا کر وہاں پر اس کو یہ بتائے اور اس کو کہے کہ فلاں شخص تمہارے عشق میں آہیں بھرتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے، آہ و زاری کرتا ہے، لہٰذا اسے شرف ملاقات بخشا جائے۔ ایسے میں جب خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے محبوب قاصد کے منہ پر مارتا ہے تو عاشق سے بھی کچھ نہیں بن پڑتا، کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یا رب۔ قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کو جلانے کی۔ اب جب کاغذ میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہی نہیں، اسے پھاڑ کے پھینک دینا ہے یا اسے جلا دینا ہے، تو اسے عاشق کے دل کا حال محبوب کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ تو اردو شاعری کا جو عاشق ہے وہ بڑا ہی مستقل مزاج ہے۔ اتنی ذلتیں اور رسوائیاں سہنے کے بعد وہ پھر بھی محبوب کے در کا غلام بننے کو ترجیح دیتا ہے، محبوب کی جلی کٹی سنتا ہے، پھر بھی دیدہ دلیری سے کہتا ہے ناروا کہیے، ناسزا کہیے، کہیے کہیے مجھے برا کہیے۔ اسے کچھ برا لگتا ہی نہیں ہے۔ عاشق کے لیے تو یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ محبوب اس کے خط پر کوئی تو رد عمل ظاہر کر رہا ہے، چاہے لڑ رہا ہے، چاہے خط پھاڑ رہا ہے، لیکن کچھ تو رد عمل ہے نا۔ گویا قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ نصاب میں شامل داغ دہلوی کی دوسری غزل کا 6واں شعر ہے: بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ دشمن کی محفل میں محبوب کو دشمن کے ساتھ دیکھ کر عاشق کا دل جل گیا، لیکن اسے اس بات پر خوشی ہے کہ اس کا دل پروانے کی طرح جل کر محبوب پر قربان ہو گیا، چاہے وہ جذبہ رشک کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں معاملات حسن جو ہیں یا معاملات حسن و عشق وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک محبوب ہوتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، ان کے درمیان میں ایک رقیب ضرور ہوا کرتا ہے۔ اب یہ رقیب کا رول جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی وہ محبوب کے در پر بیٹھا ہوتا ہے یا محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو محبوب اپنے سچے عاشق کو جلانے کے لیے عام طور پر رقیب کو، یعنی جس سے عاشق نفرت کرتا ہے، اور اس نفرت کی وجہ رقیب اس کو سمجھتا ہی اس لیے ہے کہ محبوب اس پر کچھ توجہ دے دیتا ہے، تو ایسے میں محبوب کیا کرتا ہے، وہ عاشق صادق کو جلانے کے لیے رقیب سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے عاشق کو بری تو بڑی لگتی ہے، لیکن اس کا دل جل جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے خیر دل جل گیا تو محبوب پر قربان ہوا، جل کر خاکستر ہوا۔ اب جو عاشق ہے اس کے دل میں یہ تمام صورتحال ہے، اسے رشک اور حسد کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ غیروں پر کرم اپنوں پہ ستم، اور پھر اس کی حالت کچھ یوں ہوتی ہے: غیر لیں محفل میں بوسے جام کے، ہم رہیں ہوں تشنہ لب پیغام کے۔ یعنی اوروں کو ہی آپ توجہ دیتے ہیں، جو سچا عاشق ہے اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔
عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کی محفل میں صرف جو عاشق سچا ہے وہی محفل کی جان بن کر رہے، لیکن اردو شاعری کا جو محبوب ہے اس کی یہ روایت ہی نہیں کہ سچے عاشق پر توجہ دے، بلکہ وہ سچے عاشق کو جلانے کے لیے عام طور پر رقیب پر زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن عاشق کو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ نصاب میں شامل داغ دہلوی کی دوسری غزل کا 7واں اور آخری شعر ہے: ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہماری جو توانائیاں ہیں، ہماری جو طاقت ہے، وہ سب تو ختم ہوا، اب ہمارا بھی اگلی دنیا میں جانے کا مرحلہ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ تشریح کے حوالے سے میں کہوں گی یہ جو مقطع ہے اس میں داغ دہلوی نے انسان کی زندگی میں ہی زوال کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم بچے ہوتے ہیں، شوخ شرارتی چنچل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو جوانی میں جو آپ کی توانائیاں ہوتی ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور آپ زندگی میں کچھ بھی کر گزرنے کا جو لگن اور جذبہ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہم بوڑھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں ہی زوال نظر آ جاتا ہے۔ وہ جو توانائی پہلے تھی وہ بعد میں نہ رہی۔ بڑھاپے میں ہم جو کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، ہماری توانائیاں کم ہو جاتی ہیں، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو داغ نے اسی کیفیات کا بیان کیا ہے کہ ہم جب اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہماری ظاہر ہماری آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہم اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم میں طاقت نہیں رہتی۔ تو یہ ہمارا وہ سب اثاثہ ہوتا ہے جو داغ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ سب کچھ تو رخصت ہو جاتا ہے، یہ سب تو چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا مرحلہ رہ جاتا ہے؟ پھر آخری موت کا مرحلہ رہ جاتا ہے۔ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ اس بات کو غالب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پہلے جو ہمیں خوشیاں محسوس ہوتی تھی جوانی میں، جو کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی تھیں، بعد میں وہ ہمارا جو ایک انرجی لیول ہے، وہ جو ہماری توانائیاں ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا اس دنیا میں ہی فنا کا احساس انسان کو دلایا گیا ہے۔ زندگی میں تو کوئی چیز انوکھی نہ رہی، موت ہی اب تو نئی بات نظر آتی ہے۔ یعنی بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوتا، اب ہمارے لیے نئی چیز صرف ایک موت ہوتی ہے۔ تو داغ نے بھی اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جتنا بھی لطف اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب جب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہماری تمام توانائیاں جو ہیں وہ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے جانے کا وقت بھی قریب ہے۔ گویا لوگوں کو انہوں نے اس شعر میں موت کا احساس دلایا ہے۔